غدیر خم بیان کر دو، یعنی میں اتنا اس کا ذکر کر رہا ہوں، غدیر خم غدیر خم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیر بن حرب اور شجاع بن مخلد نے اسماعیل بن ابراہیم ابن علیہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے ابو حیان نے حدیث بیان کی، کہا یزید حیان نے مجھ سے بیان کیا کہ حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم تینوں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ جب ہم ان کے قریب بیٹھ گئے تو حسین نے ان سے کہا زید آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، ان کی بات سنی، ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں۔ زید آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی، زید ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا بھتیجے میری عمر زیادہ ہو گئی، زمانہ بیت گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث یاد تھیں ان میں سے کچھ بھول چکا ہوں، اب جو میں بیان کروں اسے قبول کرو، اور جو بیان نہ کر سکوں تو اس کا مجھے مکلف نہ ٹھہراؤ۔ پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ایک پانی کے کنارے جسے خم کہا جاتا تھا ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور واعظ و نصیحت فرمائی، پھر فرمایا اس کے بعد لوگوں سن رکھو کہ میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد اس کا بلاوا لے کر آئے، میرے پاس آئے گا اور میں لبیک کہوں گا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو لے لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو، آپ نے کتاب اللہ پر بہت زور دیا، اس کی ترغیب دلائی، پھر فرمایا اور میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ حسین نے ان سے کہا زید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت نہیں؟ انہوں نے کہا آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت میں سے ہے، لیکن آپ کے اہل بیت میں ہر وہ شخص شامل ہے جس پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں۔ اس نے پوچھا یہ سب صدقے سے محروم ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ ارقم رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، نیز سعید بن مسروق نے ان ابو حیان کی حدیث کے مانند ظہیر کی حدیث کے ہم معنی روایت کی۔ اسی طرح ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں محمد بن فضیل نے حدیث بیان کی، اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں جریر نے خبر دی، ان دونوں محمد بن فضیل اور جریر نے ابو حیان سے اسی سند کے ساتھ اسماعیل کی حدیث کی مانند بیان کیا، اور اسحاق بن ابراہیم نے جریر کی روایت میں مزید یہ بیان کیا اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس سے لے لیا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اسے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ سعید بن مسروق نے یزید بن حیان سے انہوں نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ہم ان زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے عرض کی آپ نے بہت خیر دیکھی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھیں اور پھر ابو حیان کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، مگر انہوں نے اس طرح کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اسے تھام کر اس کو اتباع کیا وہ سیدھا راہ پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں؟
صرف آپ کے ازواج؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، عورت اپنے مرد کے ساتھ زمانے کا بڑا حصہ رہتی ہے، پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت وہ بھی ہیں جو آپ کے خاندان سے ہیں، آپ کے وہ ددیال رشتہ دار جن پر صدقہ حرام ہے۔ ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا آل مروان میں سے ایک شخص کو مدینہ کا عامل بنایا گیا۔ اس نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا کہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اگر تم اس سے انکار کرتے ہو تو یوں کہو، اللہ تعالیٰ ابو تراب اگر تم اس سے انکار کرتے ہو تو یوں کہو، اللہ تعالیٰ ابو تراب پر لعنت کرے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک ابو تراب سے بڑھ کر کوئی نام محبوب نہیں تھا۔ جب ان کو تراب کے نام سے بلایا جاتا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ تو اس امیر نے حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ہمیں یہ قصہ سنائیں کہ انہیں ابو تراب کا نام کیسے ملا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو گھر میں علی رضی اللہ عنہ کو موجود نہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا میرے اور ان کے درمیان کوئی بات ہو گئی تھی تو مجھ سے غصے کی بات کر کے باہر چلے گئے ہیں اور میرے ہاں کیلولہ دوپہر کا آرام نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا دیکھو وہ کہاں ہے؟ اس نے واپس آ کر بتایا اللہ کے رسول وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، وہ لیٹے ہوئے تھے، اوپر کی چادر ان کے پہلو سے گر گئی تھی اور ان کے جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے وہ مٹی صاف کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے ابو تراب اٹھ جاؤ، ابو تراب اٹھ جاؤ، سبحان اللہ۔